چانڈیو صاحب، بات چیت کا ماحول ہے؟ میرا خیال ہے بات چیت کا ماحول نہیں بھی ہو تو بھی مدبر لوگوں کو، مدبر سیاستدانوں کو، حقیقی قوم پرست، وطن پرستوں کو موقع پیدا کرنا چاہیے کہ بحران نکلے، ہم آگے چلیں، ہمارا سفر آگے چلے۔ خان صاحب کی لڑائی میں یا مسلم لیگ نون کے چند رہنماؤں کے جذباتی تقریروں میں اگر اس کا ہم ماحول خراب کر دیں گے تو یہ پاکستان کے لیے تو اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ہم نے پہلے روز سے، میرے چیئرمین بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے پہلے دن سے ہم نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے پہلے دن سے ہی انکار کیا، پھر آگے چل کر تو اور تلخیاں بڑھائیں۔ ابھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ماحول ہے یا نہیں، ماحول بنانا پڑے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ حکومت کی طرف ذمہ داری ہے جو خان صاحب نے کبھی بھی پوری نہیں کی کہ اپوزیشن کو گلے لگا کر اپوزیشن سے باتیں کرتے۔ خان صاحب نے ہمیشہ ایسی راہ اختیار کی جس پہ تلخیاں بڑھی اور اپوزیشن دور ہوئی۔ ابھی اگر حکومت پھر بات کر رہی ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم بیٹھیں گے تو مسائل حل ہوں گے نا، بیٹھیں گے تو موضوع نکلیں گے نا۔ اب یہ ایسا نہیں کہتے، پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں طے کر کے بیٹھے ہیں، یہ کریں گے تو ہم باتیں کریں گے۔ ایسے کبھی نہیں کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ طے کر کے بیٹھو گے۔ طے کر کے کیوں بیٹھو گے؟ جیسے ابھی آپ نے گورنر ایوب صاحب کا میں نے سنا پیغام بیان اسمبلی کا کہ ہم بتایا جائے خان صاحب کو رہا کریں تو بات چیت کریں۔ بات چیت ایسے نہیں ہوتی ہے۔ ان کا کوئی گھمنڈ ہے، ان کا کوئی بات ہے۔ اب میں نہیں سمجھ پاتا، میں تو خیر حیدرآباد میں بیٹھا ہوں، میں اتنا باخبر نہیں ہوں کہ کیا بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بات ہے جس کو آسرا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو اور مضبوط بنا دیا ہے۔ ورنہ جو قومی رہنما ملک کے بحران سے نکالنا چاہتے ہیں وہ راستہ نکال لیتے ہیں۔ خان صاحب بھی راستہ نکالے، اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی اگر غیر مشروط باتیں کریں گی تو کون سی بات ہے؟ آپ اتنے لوگوں مقبول ہیں، لوگ اور مقبول بنا دیں گے آپ کو۔ تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں چانڈیو صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول نہیں بھی ہے، خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم ہر موقع پہ بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا موقف آتا ہے جو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چند وزیروں کو بھی کہتا ہوں، نون لیگ کے بھی چند رہنماؤں کو کہتا ہوں، جناب آپ بھی ذرا احتیاط کر کے بات کریں، آپ بھی بیڑا غرق کر کے کا نہ سوچیں۔ آپ کی منصب اور کرسیاں تب رہیں گی جب نظام چلے گا۔ آپ کا بھی یہ رویہ، آپ کا بولنا چالی ہے۔ جہاں تک رانا صاحب کی بات ہے، رانا صاحب کو دکھ ہے، رانا صاحب کے ساتھ بھی جو آپ لوگوں نے کیا وہ ایسے ہی کہیں گے۔ یہ تو بیان مجھے اچھا نہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی کیس نکل آئے گا۔ صحیح ہے سر، لیکن دیکھیں جیسے میں چانڈیو صاحب آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایک ماحول بھی تو ہوتا ہے نا۔ مثلا آج ہی کی خبر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان پر پولیس نے ان کو گنہگار اپنی تفتیش میں قرار دیا ہے 9 مئی کے واقعات میں اور دہشت گردی کے مقدمات میں، اور ان کا چالان جمع کرا دیا ہے۔ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب جو باقی کیسز سے ان کی بریت ہو گئی، خاص طور پر سائفر سے، اب ان کا چالان نیا جمع ہو گیا ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات میں وہ گنہگار ثابت ہو گئے ہیں۔ چانڈیو صاحب، یہ آج مذاکرات شروع ہو جائیں تو اس سے کیا چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ ویسے پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اور ان کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی قیدی رہا کیے جائیں۔ وہ حکومت کر نہیں سکتی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ معاملات عدالتوں میں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو یہ پھر یہ تو سائیکل یا سرکل سا ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں، دائرے کا سفر ہے۔ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت ہو سکتی ہے، بات چیت کے نتائج اچھے نکلیں گے۔ ساری دنیا کے آپس میں مقابلے والے ملک بھی بات چیت کر کے ہی مسائل کو حل کر سکے۔ کبھی کہاں دیکھو جاپان، کہاں چین، کبھی کئی دوسرے ملک ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کا دروازے بند نہیں ہوتے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جس بھی سنجیدہ آدمی سے بات کرو، یا جب بھی اس کو یہ آفر لگے گا کہ ابھی گورنمنٹ کی طرف سے آفر ہے تو وہ مکر جائے گا اور جا کر ایسا بیان دے گا جو آپ سمجھ جائیں گے۔ گورنر ایوب صاحب نے درست کہہ دیا، اس میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی جو آپ کے دو پاس بیٹھے دوست میرے پی ٹی آئی کے، انہوں نے بھی کھل کے بات کی، بہت اچھے ہیں پی ٹی آئی والے، کبھی چھپ کے نہیں بات کرتے، وہ اللہ اعلان کرتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، ہم جس انگلی کے انتظار میں تھے اس انگلی سے بات ہو سکتی ہے۔ اتنی سی بات، وہ انگلی چھوٹ چکی ہے، انگلی جو چھوٹ چکی تو حواس بھی تو آئے، ہوش حواس بھی تو آئے، سیاسی جذبہ ہی ان کا نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں، یہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے کریں گے۔ بھٹو صاحب کو حکومت نے بھیجا پالیسی کے خلاف، منشور کے خلاف، پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہی، لیکن بھٹو صاحب پاکستان کے لیے
نائب وزیر اعظم بن کے نور الامین کے اقوام متحدہ میں گئے. کانفرنس لیڈرشپ ایسے ہی کرتی ہے. یہاں آئے گا نہیں پاکستان کے بقا کا مسئلہ تھا. ابھی پاکستان کے عوام کی خوشحالی سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ پھر کہہ رہے جناب ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے. تو بابا جن کے پاس اختیار ہے وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے, آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو ملک کا مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو پھر آپ کیوں باتیں کرتے ہو؟ جو آپ کو راستہ اچھا لگتا ہے توڑ پھوڑ کا اور یہ وہ کرے. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی حکومت کو, حکومت کیوں آفر کر رہی ہے جب آپ مانتے ہی نہیں ہیں؟ اب آپ سنیں ان کا جملہ کیا تھا, ہم وزیر اعظم کو اور حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تو پھر بات چیت کیا کی ہے؟ پھر کیوں مطالبے کر رہے ہو بات چیت کے؟ نہ کرو. تو جناب خان صاحب وہاں خوش میں تھے, ایسا بھی نہیں کہتے. مرے جا رہے سب کے سب, خان صاحب جیل میں ہیں, خان صاحب کو سہولیات نہیں ہے, خان صاحب کی یہ بات ہے. اب بھی کہتے خان صاحب کو باہر آنا چاہیے, لیکن ان کے لیڈروں کا موقف تو سنیں. ابھی آپ کے سامنے کیا کہہ رہا تھا, ہمیں تو بات ہی نہیں کرنی, بات نہیں کرنی تو پھر یہ بحث مباحثے کیا کر رہے ہیں آپ؟ صحیح ہے, لیکن شپوں پہ بیٹھ جائیں, جو آپ کو راستے میں یا آپ نے جو ذہن میں بنا رکھا ہے اس پہ چلے, یا جس کو کہا گیا ہے جو بھی آپ کو لائن دے رہا ہے اس کی لائن پہ چلے. یہ جناب یہ بات چیت نہیں کریں گے, پی ٹی آئی کبھی بات چیت نہیں کرے گی تب جب خان صاحب کو اعزاز کے ساتھ جیل سے نکال کر آؤ گے. خان صاحب کے گام میں چارنیو صاحب, مگر معاملہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اس بات کو بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں کرنا چاہتے, تو اب ان کو این آر او چاہیے, آپ نہیں کرنا چاہتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود باقی جماعتیں ہیں. چارنیو صاحب سیاسی لوگوں سے بات نہیں کروں, بالکل ٹھیک ہے, مگر میرا سوال یہ ہے جو میں جاتے ہوئے چھوڑنے جا رہا ہوں, اور رانا صاحب کے خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب نے تو چارنیو صاحب خود تسلیم کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بالکل ہم رابطے میں تھے جب ہم اپوزیشن میں تھے, اور ہمیں آفر کی گئی